بسم الله الرحمن الرحیم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्द अल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. جو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب کو سنتے ہیں انہیں تو یہ شعر سب کو زبانی یاد ہوگا، کیونکہ ان کا منشور ہی یہی ہے. بالکل دو لفظوں میں، دو مصروں میں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اور پھر فائدہ کیا ہوا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ میں دنیا سے مسلمان گیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واجب سب عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل، آج 26 صفر المظفر ہے اور سفر شریف کا آخری اشرا. اس کے درمیان میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، کشتہ عشق رسالت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس شریف ہے. مختصر وقت میں تھوڑا سا آپ کا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آیے کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کو سننے والے، تم اللہ اور آخرت کو ماننے والی قوم کو کبھی بھی ایسے نہیں پاؤ گے. تو جو ہے آپ کی اللہ اور آخرت کو ماننے والی قوم کو کبھی بھی ایسا نہیں پاؤ گے. کیسا؟ وہ آگے آ رہا ہے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم انہیں ایسے نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں انہیں ایمان اللہ اور آخرت کو ماننے والے کبھی بھی ان سے پیار نہیں کر سکے، نہیں کر سکتے. تم انہیں اس حالت میں نہیں پاؤ گے کہ خدا کو بھی مانتے ہو، رسول کو بھی مانتے ہو، اور پھر ان لوگوں سے محبت کریں جو خدا اور رسول کی دشمنی رکھنے والے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اچھا آگے مزید وضاحت فرمائی میرے رب نے. فرمایا کہ وہ جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کے اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر باپ بھی خدا اور رسول کا دشمن ہو تو وہ اس سے محبت بولیے نا نہیں کریں گے. وہ اگر اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا رسول کے دشمن ہو تو وہ ان سے محبت نہیں کریں گے. وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا رسول کے دشمن ہیں تو وہ ان سے محبت نہیں کریں گے. اور باقی رشتہ داروں کی جو پھر بات ہی دور چلی جاتی ہے، جس میں کزن ہے، رشتہ دار ہیں، مامے چاچے کے بیٹے ہیں، یا خود مامے چاچے ہیں، یا جو بھی ہیں،
خدا اور رسول سے دشمنی رکھنے والے سے وہ بندہ کبھی محبت نہیں کر سکتا جو خدا کو بھی مانتا ہو، جو آخرت پر بھی یقین رکھتا ہو۔ وجہ کیا ہے کیوں محبت نہیں کریں گے؟ رب نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ ایمان ان کے دل پر نقش کر دیا اللہ نے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ نے جبریل کو ان کا مددگار بنا دیا ہے، جبریل کو ان کا مددگار بنا دیا ہے۔ وہ بظاہر اکیلے نظر آئیں، ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ ہو، نہ رشتہ دار ان کے ساتھ ہو، نہ گھر والے ان کا ساتھ دیتے ہوں، نہ کوئی اور ساتھ دیتا ہو، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہو کہ یہ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو، کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ تمہاری عمر تو ابھی پڑھنے کی تھی، تم تو اچھے خاصے کالج جاتے تھے، تمہاری عمر تو سروس کرنے کی تھی، تم تو اپنی بیوی بچوں کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ کل تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پیچھا کرنے والا، تمہارے پیچھے آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو کون تمہارے پیچھے دوڑے گا؟ میرا رب کہتا ہے اور کوئی آئے یا نہ آئے، جبریل ضرور آئے گا۔ جبریل مجھے بولیے نا، اور یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ نے۔ فرمایا تم اکیلے نہیں ہو، جو خدا کی رضا پہ چلتا ہے، جو مصطفیٰ کی رضا پہ چلتا ہے، اور جو امام احمد رضا کی تعلیمات پہ چلتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ رب نے ایمان تمہارے دل میں نقش کر دیا اور جبریل کو تمہارا مددگار بنا دیا۔ اچھا یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، آخرت میں کیا ملے گا؟ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو باغوں میں داخل فرما دے گا۔ جنت نہیں، جنات۔ جنت کے معنی ہوتا ہے باغ، اور جنات بہت سارے باغ، ایک باغ نہیں، رب اسے کئی باغات عطا فرما دے گا جنت میں۔ کہنے کو تو ایک جنت، لیکن اندر جائے گا تو اندر جنتیں ہی جنتیں ملیں گی۔ اور جنتیں بھی کیسی؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، کستوری کی نہریں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا، اور پھر ان سے انہیں نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اور سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے، یہ نہیں کہا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، یہ نہیں، مضارع کی بات نہیں، ماضی کی بات ہے، مستقبل کی بات نہیں، ماضی کا ذکر رب نے لایا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیا مطلب؟ کہ بندے کا کام فقط اتنا ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے ایک جملہ بول دے، ایک قدم اٹھا دے، ایک ہاتھ آگے بڑھا دے، ایک آنکھ محبت کی کسی اللہ کی راہ پر چلنے والے پہ ڈال دے، اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا۔ وعدہ نہیں ہے کہ ہو جاؤں گا، فرمایا ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور اللہ ایسا راضی ہوا کہ پھر وہ بھی خوش ہو گئے اللہ سے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اور یہ تو وہ جملہ ہے کہ ابھی تک بھی جس نے سبحان اللہ نہیں کہی نا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ وہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہے۔ اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی پارٹی۔ آج اگر کوئی پی پی کے ساتھ مل جائے، کوئی نون کے ساتھ مل جائے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائے، وہ سینہ تان کے چلتا ہے کہ مجھ سے ذرا آرام سے بات کرنا، میں فلاں پارٹی کا ہوں،
میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، لیکن رب کہتا ہے تم میری خاطر سب کو چھوڑ دو، پھر تم میری پارٹی والے ہو، پھر تم میری پارٹی والے ہو۔ اگر پی پی اور نون اور جناب یہ اگر پارٹی والے ساتھ نہیں چھوڑتے تو اللہ تو ساتھ چھوڑنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو ساتھ چھوڑنے والا ہے نہیں۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی پارٹی والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا خبردار یہ بھی جان لو کہ کامیابی اگر ہوگی تو اللہ کی پارٹی والوں کو ہی ہوگی، اللہ کی پارٹی والوں کو۔ کوئی اور لاکھ جتن کرے، کوئی اور لاکھ پاپڑ بیلے، لیکن اس کا کامیاب ہونا نہ ہونا شک والا ہے، لیکن اللہ کی پارٹی کامیاب ضرور ہوگی، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت مقدسہ سے میں نے جو فیض لینا ہے، جو برکت لینی ہے، وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے خود اس آیت کریمہ سے اپنے بارے میں اشارہ کیا، خود اپنے بارے میں اشارہ کیا۔ لیکن آئیے تھوڑا سا میں تذکرہ کروں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی آپ نسباً پٹھان ہیں، یعنی خاندانی طور پہ آپ پٹھان ہیں، اور میں جب گھر سے آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ایک پٹھان ہستی کا ذکر کرنا ہے، تو چلو پٹھانوں کی کوئی نشانی ہم بھی لے جائیں، ہو سکتا ہے یہی نسبت قیامت کے دن کام آ جائے۔ ہم تو نسبت والے لوگ ہیں نا۔ اور میں جب آیا تو ہمارے پاس جو بھائی گیٹ پہ ہوتے ہیں انہیں بھی مجھے کہا کہ آج اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے، وہ پٹھان ہیں تو آپ بھی یہ پہن کے آئے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں یہی سوچ کے آیا تھا۔ آپ نسباً پٹھان ہیں، اور مشرباً یعنی یہ جو طریقت کے سلسلے ہوتے ہیں اس میں آپ قادری ہیں۔ آپ غوث اعظم عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے، اور پھر اوپر یہ سلسلہ حضرت مولا علی، پھر ان سے ہوتا ہوا کا سلسلم کی برگاہ تک پہنچتا ہے۔ مشرباً قادری ہیں، اور مسلکاً یعنی فقہی طور پر آپ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے، فقہ حنفی پر آپ چلنے والے تھے۔ آپ 1856 میں آپ کی پیدائش ہے، 1856 میں آپ کی پیدائش۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام اہل سنت نے 13 سال 10 ماہ 5 دن میں اسلامی علوم پر مکمل مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ فارغ التحصیل ہو گئے تھے۔ آپ کو سند درس نظامی آج کل ہم کہتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اس دور کا جو درس نظامی ہے وہ اس دور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 13 سال 10 ماہ 5 دن آپ کی عمر تھی جب آپ کو سند عطا فرما دی گئی تھی۔ مکمل علوم پر آپ نے دسترس حاصل فرما لی تھی، اور اسی دن آپ بالغ بھی ہوئے تھے۔ اسی دن آپ پر نماز، روزہ وغیرہ وغیرہ سارے جو اسلامی احکام ہیں وہ آپ پر لازم ہوئے تھے۔ یعنی جس دن بالغ ہوئے اسی دن سارے علوم میں اللہ نے آپ کو مہارت بھی عطا فرمائی، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ بھی لکھا تھا، پہلا فتویٰ۔ اور ہوا کیا کہ امام اہل سنت ایک الگ کمرے میں تشریف فرما تھے، تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور ایک فتویٰ لینا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ والے کمرے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، تو آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں سے فتویٰ لے لیں ان سے۔ اب وہ صاحب آئے کہاں سے تھے؟ وہ آئے تھے رامپور سے۔ رامپور کا جو پوری جو ریاست ہے اس کا جو والی، یعنی اس کا جو اونر کہہ لیں، ماسٹر کہہ لیں، ہیڈ کہہ لیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ لیں، اسے کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اس نے جو رامپور کے سب سے بڑے مفتی تھے ان سے فتویٰ لیا،
وہ فتویٰ پھر رامپور کے سارے جو علماء تھے، بڑے بڑے جید علماء، ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے باقاعدہ تصدیق کر دی کہ یہ فتویٰ صحیح ہے، یہ فتویٰ صحیح ہے۔ الجواب الصحیح لکھ دیا۔ وہ جب لکھ کر بھیج دیا تو انہیں خیال آیا کہ بریلی شریف میں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی ایک عظیم عالم دین ہے، وہ بھی فتویٰ ایشو فرماتے ہیں، تو اس پہ ان سے بھی تصدیق کروا لی جائے۔ آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو سن کے مزہ آئے گا، ان سے بھی تصدیق لے لی جائے۔ اب نمائندہ آیا لفافہ لے کر، لفافے میں وہ فتویٰ بند ہے، تو آ کر کہنے لگا حضور رامپور سے آیا ہوں، ایک فتویٰ ہے اس پہ تصدیق کروانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ ساتھ والے کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وہاں سے فتویٰ لے لو۔ اب وہ پتہ گیا، جا کے کمرے کے آگے سے یوں کر کے نا بڑے غور سے دیکھا تو واپس چلا گیا۔ واپس جا کے لگا حضور وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے۔ فرمایا کہ کمرے میں کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے جی ہے تو صحیح، ایک صاحبزادے بیٹھے ہوئے بالکل چھوٹی سی عمر ہے۔ فرمایا آج کل وہی مفتی ہیں، وہی فتویٰ دیتے ہیں، جب واپس چلے جاؤ۔ اب اس بندے کی حالت بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ 13 سال کا بچہ اسے کون مفتی کہے، کون مفتی سمجھے اسے، لیکن واپس بھیج دیا۔ جب واپس آیا لفافہ پیش کیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس پہ کچھ ٹائم لگے گا تو آپ اپنی بات تشریف لے جائیں، آپ کھائیں پیئیں لنگر وغیرہ، تو اس کے بعد آپ جب یہ میں کر لوں گا تصدیق تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ اور وہ واپس آگے کھایا پیا لنگر وغیرہ جو کچھ اعلیٰ حضرت کے در کا لنگر ملا وہ انہوں نے کھایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور آ کر وہ آپ نے لفافہ اپنے والد گرامی کی برگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ پیش کیا تو آپ کے والد گرامی نے اس فتوے کو سارے کو پہلے پورا فتویٰ پڑھا جو پہلے سے آیا تھا، سب کی تصدیقات پڑھی، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تھا وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے نیچے اپنی مہر لگا کے دستخط کر کے فرمایا یہ لے جاؤ۔ اب وہ بندہ لے گیا۔ جب پہنچا وہاں پہ رامپور کے والی کے پاس، اسے جا کے فتویٰ دکھایا تو انہوں نے پہلے پورا فتویٰ پڑھا، تصدیقات دیکھی کہ تصدیق کر دی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بے شمار مفتیان نے تصدیق کی ہوئی ہے۔ لیکن جب سب سے نیچے پہنچے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے جو لکھا، انہوں نے لکھا کہ فتویٰ جو ہے اس میں یہ خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یوں نہیں بات یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے، اور نیچے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی تصدیق بھی موجود ہے۔ اب والی ریاست حیران، یہ ہو کیا گیا کہ رامپور کا سب سے بڑا مفتی، اس کا فتویٰ اور پھر کئی علماء کی تصدیقات کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور بریلی شریف سے اس کے اگینسٹ جواب آ گیا کہ اس میں یہ کمزوریاں ہیں اور اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ جسے بھیجا تھا اسے بلا کر پوچھا کہ جناب والا بتاؤ اس کا معاملہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ میں گیا تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، انہوں نے ساتھ والے کمرے میں بھیجا، وہاں ایک بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے مجھے باہر بھیجا، پھر لکھ کر دیا، پھر واپس لائے، پھر آپ کے والد گرامی نے اسے پورا پڑھا اور نیچے اپنی دستخط اور مہر لگا دی۔ انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پڑھا ہے، یہ انہی کی تصدیق ہے؟ کہنے لگا جی ہاں بالکل انہوں نے پورا پڑھا ہے، یہ ان کی تصدیق ہے۔ کہنے لگا حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی صاحب نے ٹھیک کہا، انہوں نے اس میں کمزوریاں نکال دی۔ اب ان مفتی صاحب کو بلایا جنہوں نے یہ فتویٰ ایشو کیا تھا، جن کا فتویٰ تھا، انہوں نے کہا حضور یہ معاملہ ہے تو تھوڑا عجیب سا، لیکن آپ اس کو مطالعہ فرما لیں۔ انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ جو اب آیا ہے یہ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی تھی، میں غلطی پہ تھا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، میں غلطی پہ تھا، میرا جو مسئلہ تھا جو میں نے لکھا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اب جو جواب آیا یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلے یہ تو مان لیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی، تو یہ جو رامپور کے سارے مفتیوں نے تصدیق کر دی کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا کیا کریں؟
انہوں نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ ان سب نے میری ذات کو دیکھا ہے، فتوے کو پڑھے بغیر تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کا ہے، اچھا پھر تو ٹھیک ہی ہے، وہ تو ہمارے بھی استاد ہیں، وہ تو علماء کے استاد ہیں، وہ تو مفتیوں کے مفتی ہیں، وہ تو خود سب کو فتویٰ سکھانے والے ہیں، جب ان کا ہے تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ انہوں نے تصدیق کر دی، انہوں نے اعتماد کر لیا۔ لیکن انہوں نے اعتماد نہیں کیا، انہوں نے خود پڑھا تو واقعی اس میں مسئلہ تو تھا۔ تو یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کہ جنہیں رب نے 13 سال کی عمر میں یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ وہ علوم جانتے تھے کہ جو کسی اور، وہ باریکیاں جانتے تھے جو کسی اور کی نظر میں نہیں آتی تھی۔ یہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ جب آپ مکہ المکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں جو بدعقیدہ لوگ تھے، جو اللہ کے محبوب کا علم غیب نہیں مانتے، وہ وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ حضرت کی وہاں پہ بڑی عزت ہو رہی ہے، ہر کوئی آپ سے سند لے رہا ہے، آپ کا شاگرد بن رہا ہے، حکومتی سطح میں بھی، علماء میں بھی، مشائخ میں بھی، تو انہیں حسد ہوا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو یہاں سے بے عزت کیا جائے۔ اب انہوں نے کچھ سوالات لکھ کے دیے کہ جی ان کا جواب چاہیے، اور بھیجے بھی والی مکہ کے ذریعے کہ جی ان کا جواب ہے، سنا ہے کوئی ہند سے عالم آیا تو اس سے جواب چاہیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نہ ان کے پاس کتابیں، نہ ان کے پاس کچھ اور چیز، وہ جواب کیسے لکھیں گے؟ جب نہیں لکھیں گے تو خود ہی ان کی پاسا پلٹ جائے گا، جو ان کا ایک علمی شعلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ نے صرف 8 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کی مدد سے آپ نے فتویٰ لکھ کر دے دیا، اور فتویٰ میں پوری کتاب لکھ کر دی۔ اور جب کتاب پڑھی گئی تو وہ جو ان کا منصوبہ تھا وہ سارے کا سارا الٹ گیا، کہ وہ تو کچھ اور جانتے تھے، لیکن وہ جو پہلے نہیں جانتے تھے اعلیٰ حضرت کے، وہ بھی آپ کی شاگردی میں آنے لگ گئے۔ یہ امام اہل سنت ہے۔ وقت کم ہے اس لیے کچھ زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں خود بھی، اور جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت عظیم عاشق رسول اور عالم دین کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، 2 نومبر بروز ہفتہ مینار پاکستان داتا کی نگری لاہور میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً آپ سب حضرات کو معلوم ہے، اور اس میں حاضری سب کی ہونی ضروری ہے۔ جو بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہے اس کی حاضری اس میں ہونی ضروری ہے، اس لیے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ باقی جس کو بھی دیکھ لیں وہ کوئی نہ کوئی مفاد اس کا ذاتی ضرور آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہاں کوئی ذاتی مفاد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو وہاں حاضر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔